اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس عورت کو یہ صورتیں یاد کرا دو، یہی مہر بنا کر میں نے اس کے ساتھ تیری شادی کر دی۔ ملکتو کہا بما معک من القرآن، جو قرآن تجھے یاد ہے اس کو مہر بنا کر میں نے تیری شادی کر دی ہے۔ اور لفظ کیا بولے ہیں؟ میں نے اس عورت کا تجھے مالک بنا دیا ہے۔ غور کریں، یہ جو احادیث میں قصے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کان سے سنیں اور اس سے نکال دیں، یہ عمل کی چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے مالک بنا دیا ہے۔ ذرا اس واقعے پر غور کیجئے، مجلس لگی ہے، خود عورت آ کر کہتی ہے میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ اللہ اکبر! آج اگر کوئی عورت یہ بات کر دے کسی جگہ پر جا کر، وہ کہہ دے کہ میں، کوئی آدمی بیٹھا ہے معتبر ہے، کوئی عالم دین ہے، اس کے پاس لوگ آتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اور وہ کہہ دے میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کیا ہے، تو کیا اشر ہوگا اس عورت کا؟ کہتے یہ تو بڑا بشرم ہی کوئی نہیں، انہوں شرم ہی کوئی نہیں، یہ کیا بات کر رہی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، باب تعریض ابنت الرجل یا ابنت علی رجل صالح، اپنی بیٹی کو نیک آدمی پر خود پیش کرنا، یہ باب امام صاحب نے قائم کیا ہے۔ نیچے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لائے ہیں، جب وہ بیوہ ہوئی ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا فرمان ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لکھانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اپنی بیٹی کا رشتہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیش کیا ہے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیش کیا ہے۔ آج جن چیزوں کو ہم نے جھوٹی عزتیں بنا رکھی ہیں ان کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں، اور پھر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے، پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کے لیے ان سے بہتر خاوند کا انتخاب کر دے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کے شاگرد رشید ہیں، تفسیر ان سے پڑھی ہے، جو تفسیر کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے حاصل کیا ہے وہ علم آپ نے شاگرد کو سکھلایا ہے۔ یہ مروان کا زمانہ ہے اور اس کا بیٹا یہ عبد الملک، اس کا بیٹا ولید شادی کے قابل ہوتا ہے، یہ پیغام بھیجتا ہے مجھے پتا چلا ہے آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، بیٹی خوبصورت ہے، بیٹی عالمہ ہے، بیٹی قاریہ ہے، بیٹی نیک سیرت ہے، صوامہ ہے، قوامہ ہے، دن کو روزے بھی رکھتی ہے نفلی، رات کو تہجد بھی پڑھتی ہے، علم کے بھی ایک خاص مرتبے پر فائز ہے، اور وقت کے حکمران کے بیٹے کا رشتہ آتا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ کر۔ انہوں نے اپنی کلاس میں دیکھا ہے کون طالب علم سب سے اچھا، ذہین، محنتی، نیک، اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ جائیے مورخین کا کلام پڑھیے، انہوں نے شادی کی، جب شادی کی پیشکش کی ہے تو وہ جو استاد، اللہ اکبر، سعید بن مسیب، ان کو شاگرد کہتا ہے ما عندی الا درہمین او ثلاثہ، استاد محترم میرے پاس تو 2 یا 3 دینار ہے، یا درم، دینار بھی نہیں درم، چاندی کا ہے، تقریباً 10 درم ہو تو 1 دینار بنتا ہے۔ کہا میرے پاس تو 1-2 درم ہیں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے آپ کی بیٹی کو دینے کے لیے۔ کہا 2 درم ہے نا، 3 درم ہے، 1 تم رکھ لو، 2 میری بیٹی کا حق مار بنا دو، میں نے اسی پہ تیری شادی کر دی۔ کیا ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، اللہ کی قسم ہماری بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ کوئی نیک ہو اور اس جیسی بیٹی سے ساری کائنات بھر جائے، ان لوگوں کی، ان عورتوں کی سجدہ خاتون جنت
ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کی شادیاں ایسے ہو سکتی ہیں تو ہمیں کیا مصیبت پڑی ہے۔ لیکن اگلی بات سننے والی ہے، شادی ہوگی، یہ گھر چلے گئے، کہتے ہیں میں ایسے چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں اور میں حیران پریشان ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر کیسا کرم کر دیا ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی میرے گھر میں میرے ساتھ شادی ہو گئی۔ کہتے ہیں میں بھی پروگرام بنا رہا تھا کہ کل پھر کوئی کام شام کرتے ہیں، کہیں سے کوئی مزدوری اکٹھی کرتے ہیں، کوئی شادی کا بندوبست کرتے ہیں، رخصتی کا بندوبست کرتے ہیں۔ کہتے ہیں عشاء کے قریب میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میں نے دروازے پر آ کر پوچھا کون؟ کہا سعید۔ اللہ اکبر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے دماغ میں سعید بن مسیب کے علاوہ باقی سارے سعید آئے کہ کون ہو سکتا ہے اس وقت رات کو سعید۔ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے استاد محترم کھڑے ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی۔ کہا استاد جی اس وقت خیر تو ہے؟ پیچھے بیٹی کھڑی ہے۔ کہا میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہوں تیرے پاس۔ بلکہ بعض مورخین لکھتے ہیں انہوں نے کہا آپ مجھے بلا لیتے، کوئی کام تھا میں حاضر ہو جاتا، آپ کیوں زحمت کی آپ نے؟ کہا نہیں زحمت کوئی نہیں کی، یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ مجھے آنا تھا، میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہوں۔ یہ آگے سے پوچھتے ہیں جی اتنی بھی جلدی کیا تھی؟ کہا آپ کی شادی ہوگی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ایک رات بھی تم بیوی کے بغیر گزارو۔ یہ اپنی چھت پہ چڑھے، اونچی آواز کے ساتھ کہا میرے ساتھ اے محلے والوں سن لو، میرے ساتھ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ ماں کو بھی نہیں پتا، ماں کو بھی نہیں پتا یہ ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو نہیں بلایا تو بس اس کا موڈ جو ہے نا وہ آف ہو جاتا ہے، منہ دوسری طرف، تو مینوں نہیں سدیا پھر شادی تے ساری دنیا نو سد لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں، ان کے کپڑوں کے اوپر وہ رنگ دیکھا جو عورتیں استعمال کرتی تھیں تو کہا تزوجت، کیا تم نے شادی کر لی؟ کہا جی ہاں میں نے شادی کر لی۔ فرمایا اولم ولو بشاء، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ کرو۔ یہ شاہ سے مراد سید نہیں ہے، کسی سید کو ذبح کر دو، بکری کے ساتھ ولیمہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے، اور یہاں یہ سمپل سی شادیاں ہیں، یہ اپنی چھت پہ چڑھ کے اعلان کر رہے ہیں۔ ماں کو بھی پھر پتہ چلا، ماں دوڑ کے آئی، کیا کیا؟ کہا اماں جان میری شادی ہوگی۔ انہوں نے بیوی کو پکڑا، کہا نہ تو نے کوئی تیاری کی نہ اس نے کوئی تیاری کی، تیرے اوپر حرام ہے تو اس کو ہاتھ لگائے اس سے پہلے کہ میں تیار کر کے لاؤں۔ 3 دن تک وہ اپنے پاس رکھا، اس کو تیار کیا، پھر سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے پاس لائے۔ 1 مہینہ تک یہ بیوی ان کی خدمت میں رہی، اور یہاں شادی ہوتی ہے اگلے دن ضرور لے کے جانا ہر حال وچ۔ کدھر لے چلو؟ مقلاوا لین چلے، ساری ہندوؤں کی رسمیں۔ اور کہیں شادی ہوتی ہے بیٹھے ہیں جناب، کھانا کھلایا، ہون کی کرنا ہے، اتنے پرات پکڑ کے بیٹھے دروازے، لاؤ جی پیسے جمع کراؤ۔ کھانا کھلایا اس لیے کہ پیسے لینے، کیسی بھونڈی حرکت ہے۔ کھانا اس لیے کھلایا تھا، ولیمہ اس لیے کیا ہے کہ پیسے لینے، اور حال کیا ہے۔ میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا، میرے عزیز ہی ہیں، تو پڑھا کے میں اسی گاؤں میں، میرے ماموں کا گاؤں، وہاں چلا گیا۔ اب میرے ماموں کی بیٹی اور اس کا بیٹا جھگڑ رہے ہیں، کتنا نیوندرا، وہی جہاں میں نے نکاح پڑھایا تو کتنا نیوندرا دیا ہے؟ اگر 6000، آئے وے تو 6000 دے ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں 5000 ڈالا تھا انہوں نے میری شادی۔ اچھا تو کاپی لے کے آ، وہ کاپی لے کے آیا، دیکھا 5000، چلو پھر ٹھیک ہے، ہوں 5 جیسے دیتا، انہوں نے دیا تھا 6، ہم نے دے، یہ ہمارے معیار بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں یہ معیار نہیں، اور کوئی یہ ذہن میں آ سکتا نہیں یہ صحابہ کے زمانے کی باتیں آپ کر رہے ہیں مولوی صاحب، تابعین کی باتیں کر رہے ہیں، اب کوئی نہیں ایسے کرتا۔ اور یقین کرو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ آج بھی ایسے کرتا ہے۔
ہم کلاس میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، میں جن کلاسوں میں میرے پیریڈ ہے نا، میں ایک دو بار یہ بات سنائی ہوگی شاید، کلاس ہو رہی ہے، شیخ عبد الخالق شمرانی حافظہ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم تھے، نحو پڑھاتے تھے. یہ حق مار وہاں زیادہ ہے جیسے ہمارے یہاں جہیز کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہ ٹاپک چل رہا تھا، کسی نحو کے قاعدے کے اندر یہ مثال دی کہ یہ جو مغالات المہر یہ بہت زیادہ ہے سعودی عرب میں، یہ صحیح نہیں ہے، تھوڑا ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں نے اپنی بہن کی شادی کی ہے ب6,000 ریال، 6,000 اونلی. اب کلاس لگی ہوئی ہے، 6,000 کی بات ہوئی، ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہے اور انداز کیا ہے، یہ استاد صاحب کو ایسے کرتا ہے، یا استاد کا نام اندک اخت اخرى، آپ کی کوئی اور بہن ہے؟ لا 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 ما عندي، نہیں ہے. یا استاد ایوہ اندک بنت، بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا نعم ایوہ عندي بنت، میری پاس بیٹی ہے بالکل. کہا اريد اتزوجها ب6,000 ریال، 6,000 مجھ سے لے لے، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. کما فی مشکلہ انتظر 12 سنہ لأن عمرها سنتین، 12 سال انتظار کرو، ابھی اس کی عمر 2 سال ہے. ہمارا ماحول ہوتا تو کیا ہوتا ویسے؟ اگر استاد کو کوئی پوچھ لے اللہ نے آپ کو کوئی بیٹی دی ہے یا بہن دی ہے جو نیک ہو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کھڑو تیری ایسی دی تیسی، تو تیری جرت کیویں ہوئی ہے گال کرن دی؟ اللہ اکبر. یہ معیار اسلام کا نہیں ہے. اسلام میں سمپل شادی ہے، سادہ. میں نے ایک واقعہ پڑھا طائف کا، ایک نوجوان بھتیجا ہے اپنے چچا کے پاس جاتا ہے، چچا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا تیرے پاس کیا ہے میری بیٹی کو دینے کے لیے؟ کہا جو نظام چل رہا ہے میں بھی پورا کر لوں گا. کہا آپ کو پتا ہے نا یہاں سعودی عرب میں اتنا مہر ہے، پھر الگ سے گھر بنانا ہے، اور آپ کو شاید جو ہمارے بھائی سنتے سناتے رہتے انہیں تو پتا ہوگا، سعودی عرب میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، سارا گھر کا سامان لڑکا بناتا ہے. کہا ہے سب کچھ حاجی ہے. وہ خیر مختصر بات ہے، یہ طے ہوا، پورا شادی ہوگی. اب نکاح کے وقت حق مار کی بات ہوتی. حق مار کتنا ہونا چاہیے؟ چچا بھتیجے سے پوچھتا ہے بیٹا گاڑی لے لی؟ جی چچا جان. نام یا امی، لے لی گاڑی، گھر بھی بنا لیا، سامان بنا لیا، اب مہر کتنا ہے؟ جی مناسب جو ہے رکھ دو، میں انشاءاللہ ادا کروں گا. ٹھیک ہے. اب وہ ملا جلا کے سارا گھر کا خرچہ، گاڑی، وہ لاکھوں تک قیمت پہنچ گئی. یہ چچا کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے، کہا مجھے پتا ہے میرا بھتیجا، میرا بیٹا ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے، مجھے اللہ نے بہت طاقت دے رکھی ہے. یہ جو اس نے پیسے لگائے ہیں گاڑی پر، شگا یعنی گھر پر، اور یہ سامان پر، یہ سارے کے سارے میں اپنے بھتیجے کو بطور تحفہ دے رہا ہوں. اور میری بیٹی کا جو حق مار ہے وہ صرف یہ ہے، سورہ ملک یاد کرا دے، اسی کو مار بنا کر میں نے اس کی شادی کر. یہ جو قرضے اٹھا کے ہم شادیاں کرواتے ہیں، میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر یہی پیسے لڑکے کو دے دیے جائیں کہ بیٹا یہ جہیز کا سامان اور فلاں فلاں یہ سارا، اس سے بہتر یہ پیسے پکڑو اور جا کے کوئی کاروبار کر لو، میری بیٹی بھی سکون میں رہے گی، بیٹا تم بھی سکون میں رہو. یہاں جناب 10 سال پھر قرضے اتارتے رہتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، سارے بے نکاح جو ہیں نا ان کے نکاح کر دو. اور اللہ نے آگے کیا فرمایا ہے؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ فقیر بھی ہوئے تو کیا ہوگا؟ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا 3 بندوں کی مدد اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. ان میں سے ایک الناکح،
یرید العفاف، جو نکاح اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ مجھے پاک دامن بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، آپ یہ شادی کے لائق ہو گئے ہو، کیوں نہیں شادی کر رہے؟ پلاٹ کوئی نہیں جی میرے کو۔ اچھا جی اب پلاٹ لے لیا، اب گھر بنانا ہے، گھر کا سامان یہ وہ سونا۔ اب لڑکی والوں نے ظلم کیا کیا، سونے کی ڈیمانڈ رکھی، اتنے تولے ہونا چاہیے، اتنا حق مار ہونا چاہیے۔ اللہ میری توبہ، ہمارے گاؤں میں ایک نکاح ہوا، یقین کریں میں اس وقت وہاں چھٹی آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی نکاح وہ پڑھائیں گے۔ اب میں نکاح پڑھانے لگا، میں نے کہا جی کتنا حق مار ہے؟ دلہا سے میں نے پوچھا، اس وقت دلہا بولتا ہی نہیں، ستاں دیا رنگا بان کے بیٹھا ہوں میں نے کہا بھائی حق مار کتنا ہے؟ ایسے بیٹھے، میں نے کہا حق مار کتنا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی بیٹھا تھا، پتہ نہیں باپ تھا یا اس کا کوئی بھائی تھا، کہتا جی حق مار تسی رکھ دیو۔ میں کہا جی کنا رکھ دے جی؟ 25 ایکڑ زمین، 80 تولے سونا، 20 لاکھ روپیہ۔ میں نے کہا اتنا دینا ہے آپ نے؟ نہیں لکھ دو اسی کیڑا دینا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا تم نے کیا ہمیں کرائے کے مولوی سمجھا ہے؟ تم شادی کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو؟ میں نے پھر یہ حق مار کا مسئلہ سمجھایا کہ یہ ہے کیا، لڑکے کی مالی حیثیت کے مطابق ہے، دینا ہے۔ اب اس لڑکی کا باپ وہ طلاق دی ہوئی اپنی پتہ نہیں لڑا ہوا ہے، تو میں نے اس کے بھائی کو بلایا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے اتنا حق مار؟ کہتا جی امی نے ان سے بات کی ہے، مجھے تو پتا، جا امی سے پوچھ کے آؤ، یہ شادی ہو رہی مذاق ہو رہا ہے۔ پوچھ کے آیا تو اب مشورے کا اچھا جی 5 لاکھ روپیہ رکھ۔ میں نے کہا یہ بھی دینا ہے آپ؟ ہاں جی دیکھو، کہتے رکھ دو کیڑا دینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری شادیاں ہو رہی، ہم نے ہر جگہ اس کو مشکل بنایا، اور عوام نے تو بنایا ہی بنایا۔ میرے ایک دوست ہے، یقین کریں، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ، شادی ہونے لگی، میں نے کہا کہاں؟ وہ برات وغیرہ نکاح وغیرہ پی سی ہوٹل میں۔ پی سی ہوٹل کا پتہ ہے؟ اور ساڈے رنگیا نہ ہی سنے نے بس، پی سی پرل کانٹیننٹل ہوٹل، یہ 2003-4 کی بات ہے، 1800 روپے ایک بندے کا کھانا تھا۔ میں کہ اللہ دیا بندے آتے ہیں، تیرا دماغ ٹھیک ہے، عالم آدمی ہے تو 1800 روپے، اس کا ذرا کاروبار ہے نا کافی اچھا، 1800 روپے ایک بندے کا، 300-400 بندے، خدا کا خوف کرو، یہ لاکھ روپے کھانا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا کیا نہیں پتا؟ سٹیٹس معیار۔ تو بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں؟ کہتا 7 لاکھ روپے۔ میں کہا خدا دے بندے 7 لاکھ مینوں دے دیں، 5.5 مہینے گزر جانے سی، نال کوئی مسجد بنا لینی سی، کوئی چاج دا کام کرنا سی۔ اب کیا ہے، کیا ہوا پھر؟ بس جی پی سی میں ولیمہ ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے اور جو مولوی حضرات ہیں، اللہ میری توبہ، وہ بھی کم نہیں۔ ہم یہ ساہیوال کے قریب ہمارے عزیز رہتے ہیں، ان کی شادی میں اس وقت آپ بھائیوں کی بچوں کی عمر میں تھا، کوئی دین کا اتنا علم نہیں تھا۔ اب نکاح ہونے لگا ہے، ہر جگہ مصیبت، نکاح ہونے لگا، مولوی صاحب دلہا کو کہتے ہیں پڑھ پہلا کلمہ، پہلا کلمہ پڑھو۔ میں کہا کی کرن لگا ہے؟ وہ بیٹھا چپ کر کے پڑھ کر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس نے پہلا پڑھ دوسرا کلمہ، اب دوسرا پڑھا اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ و رسولہ، پڑھ تیسرا کلمہ، پڑھ چوتھا کلمہ، 6 کلمے پڑھائے، 6 کلمے پڑھ کے فارغ ہوئے۔ پڑھ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پڑھ سورہ فلق، پڑھ سورہ ناس۔ میں اس شادی میں میرے پھوپھا کے ساتھ، میں نے کہا یہ ہم انہیں چاچا یہ کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب؟ تو بتا مجھے کیا کہتے ہیں؟ یار تو چپ کر، جتنے تسی مولوی بہن ہو نا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بس تو چپ کر، جو ہو رہا ہون دے۔ اب وہ پتہ نہیں کیا کیا کروا کے، جو مسنون خطبہ ہے وہ بھی مولوی صاحب کو پڑھنا نہیں آ رہا، تو کلمے پڑھائی جا رہے، یہ نکاح ہو رہے ہیں۔ لاہور میں ہمارے ایک جاننے والے، انہوں نے کہا جی باقی ساری فیملی وہ دوسری لائن پہ ہے، تو انہوں نے کہا جی نکاح میرا کہا کہ یہی پڑھائیں گے۔ اب میں نکاح کے لیے گیا تو سب سے پہلے تو وہاں وہ میوزک چل رہا تھا، ڈانس ہو رہا ہے، جو لڑکے والے لے، میں نے اسے کہا تو یہاں لے اللہ کے بندے،
کہا جی کیا کریں وہ لڑکے والے. میں نے کہا بند کراؤ. بند کرا دی. یقین کریں وہ جو لوگ برات لے گئے تو بڑے تعجب سے دیکھ رہے کہ کیڑا مولوی ہے جنہیں آگے ساڑھے اتنے حکم چلانا شروع کرتا. میں نے کہا بند کرو ان کو. بند کرا دیا. اب وہ مجھے کہتے ہیں جاؤ جی لڑکی کو حجاب قبول کرا لو. میں کہا تھوڑا دماغ صحیح ہے؟ کہتے جی کی مطلب؟ میں نے کہا تمہیں حجاب قبول کا پتہ بھی ہے ہوتا کیا ہے؟ نہیں جی سانوں کا نہیں پتا. نہیں پتا تو پھر ایسے ہی مجھے کہہ رہے ہو کی ہوں جی پھر تسی دس دیو. میں نے کہا حجاب قبول کا مطلب یہ ہے کہ نکاح خان لڑکے سے کہہ رہا ہے واجب کر رہا ہے اس پہ کہ اے جڑی ہوں تیرے پلے پہن لگی ہے نا قدس بانو اے دا خرچہ اے دا مکان اے دی دوائی اے دی ضروریات وہ تو پوریاں کرنیاں نے. انہوں بول کے کہنا پہنتا ہے قبول ہے. یعنی یہ جو میرے اوپر واجب کر رہے ہو یہ قبول ہے. میں نے کہا کہ اگر لڑکی سے میں جا کے پوچھوں کہ تینوں اللہ دیتا قبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا کھانا پینا اس کی ضروریات اس کے لیے مکان وہ سارا تو دے گی. نہ انہوں پتا نہ نکاح پڑھان جی میں دے او الو میں دے او الو وہ آنی قبول ہے. یعنی میں دوں گی سارا کچھ. وہ جب میں نے ان کو آدھا گھنٹہ میں نے لگایا سر کھپایا کہتے اچھا جی ایجاب و قبول کا مطلب ہوندا. میں کہا یہی ہوندا. اچھا پھر تسی لڑکے کو ہی پوچھ لو تو ہماری مصیبتیں دیکھی کیا ہے. انہیں دیکھا نا یہ جہیز یہ سامان یہ شادی حال کے کرائے اور یہ اور وہ. اللہ اکبر. اور مصیبت کیا ہے یہ رونے کی باتیں ہیں. ہنسی تو آتی ہے باتیں سن کے لیکن رونے کی باتیں ہیں. اگر دلہن بہو اپنی ساس کا کوئی گلاس پکڑ لیتی ہے پانی پینے کی جا جڑا تینوں پیو دے گھروں لے کے آئی اون دے چ پی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہمارے معیار بن. نکاح آسان تھا بالکل آسان تھا جس کو ہم نے مشکل کر دیا. مشائخ تشریف فرمائیں مجھے تو یقین کرے اچانک حکم ملا ہے اور الامر فوق الادب عربی کا مقولہ ہے کہ حکم ادب سے بڑا ہوتا ہے ورنہ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. شیخ تشریف فرما ہیں اور شیخ مدنی صاحب ہیں عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں سارے وہاں پڑھ کے ہیں ماشاءاللہ. ان سے پوچھئے کہ کیا وہاں ایسی مصیبتیں ہیں کہ جو اپنے پیو دے پاس گلاس پی. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ رونے کی باتیں. تو آسان تھی شادی بالکل جس کو ہم نے مشکل بنا رکھا ہے. ہمارے ساتھ بلتستان کے لڑکے پڑھتے تھے عبدالستار بھائی تھے. ایک دن ایسے بات ہوئی انہوں نے کہا ہمارے بلتستان میں زنا کی ریشو انتہائی کم ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ برائی نہیں ہے اتنی. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں شادیاں ٹائم پہ ہو جاتی. 18-19 سال لڑکی کی عمر ہوتی ہے شادی کر دیتے. 21-22 سال لڑکے کی ہوتی ہے کر دیتے. اور ہمارے ہاں میرے ایک دوست ہیں آج کل فیصلہ آباد میں ہوتے ہیں کافی عمر کو پہنچ گئے شادی کوئی نہیں ہوئی. مجھے کہتے ہیں یار میرے ساتھ چلو میرے پیو ان کو ہی سمجھا یار. ان کے والد صاحب میری کافی عزت کرتے ہیں. میں نے کہا چل بھائی وہ گاؤں سے چلے لاہور اور لاہور سے ناروال ناروال سے شکر گڑھ ادھر پاکستان کے کونے سے شروع ہو گئے ادھر وہ ایڈ تھے تو وہاں ملاقات ہوئی. ٹیچر ہیں اسکول کے تو غالباً اس وقت وہ جو دوست ہیں ان کی کوئی 32-33-35 سال اندازاً عمر ہوگی. تو ایسے بات ہوئی بیٹھے میں نے کہا چچا جی ایک کام ہے آپ سے اس لیے میں حاضر ہوں. ہاں جی بتائیں جی. میں نے کہا یہ اس کی شادی کر دیں. لے اجے کیڑی عمر ہوئی. یہ ہمارا ماحول ہے. اجے کیڑی عمر ہوئی. میں کہا کیوں انہوں قبریں پہنچا کے شادی کرنی جی. تو یعنی عجیب ماحول ہے عجیب معیار ہے ہمارے. اور یہ مصیبت اتنی عام ہو چکی اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا. واللہ میں نے اپنی کتاب کے اندر مسلمان خاندان اسلام کی آغوش میں نے نام تو نہیں ذکر کیا لیکن ہم ایک ہمارے بھائی ہیں مدینہ یونیورسٹی میں رحمانیہ میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے. اور یار اختر میں کتنے شادی کرنی ہے. میں کہا یہ کیڑا مشکل ہے. جو بیچاری بچیاں ہیں نیک ان کے لیے تو نیک سیرت بچے ملتے نہیں. کہنا نہیں میرا ذرا معیار کچھ اور ہے. میں کہا کی؟ اس نے 16 شرطیں لکھی ہوئی تھی. رنگ گورا ہو قد 5.5 فٹ سے اوپر ہو ہونٹ بریک ہو اور جناب ناک بھی بریک ہو ایم اے پاس ہو درس نظامی بھی کیا ہوا ہو گھر کے سارے کام بھی کر سکتی ہو
وہ شرطاں میں کر کے دیکھیا نا، میں کہا بھی یہو جی لڑکی اللہ تو کوئی نہیں پیدا کی، یہ پھر سائی تے بنوانی پڑنی، کوئی آرڈر پہ بنوانی پڑے گی۔ کافی دیر کے بعد ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہیں، میں نام ان کا بھی نہیں لیتا، ان کے گھر سے میں نے اس کے بڑے بھائی کو اور ساتھ 2-3 خواتین تھی نکلتے دیکھا، مجھے فوراً سمجھ آئی کہ یہ رشتہ دیکھنے آئے۔ تو میں نے انہیں دیکھا ان کے گھر سے نکلتے ہوئے، بہت بڑے ہمارے بزرگ ہیں، ان کی بیٹی ایم اے پاس درس نظامی۔ بعد میں میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا وہ آپ کے بھائی صاحب ادھر سے نکل رہے تھے، ہاں جی رشتہ دیکھنے گئے۔ میں نے کہا پھر ان کی بچیاں تو ماشاءاللہ، کیونکہ وہ ہمارے جاننے والے ہیں، جامعہ رحمانیہ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں۔ میں نے کہا آپ تو ان کو جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، پڑھے لکھے ماشاءاللہ، پھر باقی تو ٹھیک ہے۔ اور جب وہ لڑکی چلتی ہے نا تو یہ والا کندھا تھوڑا نیچے ہوتا ہے، میں کہا تو سڑک سیدھی کرانی ہے، اللہ دیا بندیا۔ وہ بعد میں ملاقات کہتے ہون ایم اے دی شرط میں ختم کر دیتی ہے، میں کہا تو نہ ختم کر، آخری ایک ہی رہ جانی کہ عورت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے معیار بن گئے نا اللہ کے بندو، یہ بالکل غلط ہے، صحیح ہے۔ سمپل کرو شادی، دین کو دیکھو، کیا حدیث ہم پڑھتے ہیں، تزوجت المرأۃ، ہاں جی، تزوجت المرأۃ لاربعین، لمالها ولحسنها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عورت سے لوگ شادی کرتے ہیں 4 وجہ سے، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی حسن دیکھتا ہے، کوئی حسب و نسب دیکھتا ہے، کوئی دین دیکھتا ہے۔ دیندار عورت سے شادی کر لو، تاربت یدا کا یا تاربت یمینوں کا اس طرح کے لفظ ہیں کہ تو خاک آلود ہو جائے، نیک عورت سے شادی کر۔ یا سٹیجوں پہ ہم بڑا بیان کرتے، الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، ساری دنیا فائدے کی چیز ہے، سب سے زیادہ نیک عورت ہے۔ اور جب خود شادی کرنے لگتا ہے پھر معیار بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے نہیں، سمپل شادی ہے، سادہ ہے، اسی میں سکون ہے۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں، ہماری مسجد میں جو حافظ صاحب ناظرہ قرآن بچوں کو پڑھاتے ہیں، واللہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی سادہ انداز، سادہ بالکل سمپل۔ ایک ان کا بھتیجا، اس کو رشتہ دیا تو سارے کہہ رہے تھے اللہ اندے کول تو شاید کو نہیں کھان دی، بیٹی دیکھتی ہے، بیٹی تکا دیکھتی تکا۔ وہ کافی دیر کے بعد مجھے وہ ملا، سعید اس کا نام ہے، لاہور میں۔ تو اچانک ایسے ملاقات ہو گئی، میں کسی کام سے جا رہا تھا، کہتی جی آپ کدھر؟ تو میں اس وقت ہم لاہور میں تھے جب جامعہ سے فارغ ہو کے، میں نے کہا یہی رہتے ہیں، بچے بھی یہیں، کہا ہمارے گھر تشریف لائیں۔ میں نے کہا تشریف نہیں بھائی، حاضر ہو جاؤں گے، ساڑھے ایسے ایڈے اچھے نہیں ہوئے بھی تشریف ہو جائے۔ تو میں وہاں اس کے پاس گیا، عسکری فلائٹس جو ایئرپورٹ کے قریب ہے وہاں رہتا تھا، بہترین گھر، اپنا کاروبار شروع کیا، چکی لگائی ہوئی۔ میں نے کہا سعید بھائی ماشاءاللہ اتنا کچھ کیسے آ گیا؟ کہا جی میں مسجد میں امام ہوں، یہ گھر فری دیا ہوا ہے آرمی والوں نے، نہ بجلی نہ پانی نہ گیس نہ کچھ، کوئی بل بل نہیں ہے، اور لوگ میرا تعاون بھی کرتے ہیں، میں عمرہ بھی کر رہا ہوں، بیوی کو بھی لے گیا ہوں، اس کی بیگم اور میری بیگم کلاس فیلو ہیں۔ تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے، اتنی برکت دی ہے، الحمدللہ اس وقت میرا اپنا کاروبار بھی ہے۔ اب پوچھے کسی سے، ہمارے بزرگ بھی تشریف فرمائے، او جی مولوی صاحب کوئی شادی کتے کرنی ہے، بچی جوان ہو گئی ہے، ہاں جی کوئی رشتہ دکھائے، کیا کرتا ہے؟ مسجد میں۔ اچھا درویش ہے، کوئی چنگا رشتہ لبو، ایک تو درویش ہویا نا، تو درویش کو کیا ہے، ایک کھ ہے وہ دی، یہ درویش ہے تو پھر ساڈی بیٹی نو کھلائے گا کتوں؟ میں کہ تھوڑی بیٹی مولوی نال ویاہ تو کھا کھا کے تو مر جائے گی، بھوکی نہیں مرے گی۔ تو یہ معیار الٹے سیدھے بن گئے، اللہ معاف کرے، ہم سب اس کا شکار ہیں، سب اس کا شکار ہیں۔ تو بہرحال میں گزارش یہی کرتا ہوں، آپ بھائی جو بیٹھے ہو نا ہمارے بیٹوں کی طرح ہو، شاگرد ہو، اگر ہم نے یہ رسمیں اور یہ بت اگر ہم نے نہیں توڑنے تو بتاؤ کس نے توڑنے؟ سادہ شادی ہو نا کہتے اے شادی پہ ہوں کہ مرگ ہو رہی ہے،
میں کہ تھوڑیاں شادیاں تو مرگ تو بھی زیادہ پیسے والی ہوندیاں نے، تو سادہ شادی کرو۔ جو ہمارے بیٹے ہیں ان سے گزارش، اور جو ہمارے مہمان بزرگ تشریف لائے ان کی خدمت میں تو دست بست عرض ہے کہ سمپل شادیاں کرو، معاشرے پہ ظلم نہ کرو، آسان کرو، نکاح آسان کرو۔ نکاح آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ معاشرے میں برکت پیدا کر دے گا، گھروں میں برکت پیدا ہوگی۔ یہ جو ہمارا انگلش میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فیملی سسٹم، یہ بڑا ویری سٹرانگ فیملی سسٹم تھا اسلام کا۔ آج یورپ اس پہ رشک کرتا ہے، لیکن یقین کریں جیسے انہوں نے یہ اپنا خاندانی نظام توڑ دیا ہے، آج ہمارا بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ قطر میں ورلڈ کپ ہوا ہے نا، فٹ بال کا ہوا ہے نا، مراکش کی ٹیم جیتی ہے، تو انہوں نے جا کر اپنی ماؤں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، مائیں ہیں جن کی دعائیں تھی پیچھے۔ تو یورپ کے بعض لوگوں کا انٹرویو میں نے پڑھا انگلش کے اندر، انہوں نے کہا یہ چیز آج ہم اس پہ ہم روتے ہیں، رشک کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اب یہ نہیں ہے۔ اس لیے شادیاں آسان کرو۔ اور یہ آج مجھے اللہ نے 4 بیٹے دیے اور 1 بیٹی دی ہے، یہ اتنے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے مشائخ بیٹھے ہیں، میں نے الحمدللہ پہلے بھی اور آج بھی یہ تہیہ کرتا ہوں کہ میں ان کی شادیاں بالکل سادہ انداز سے کروں اور اسلام کو معیار بنا کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے محترم استاد فضیلت الشیخ اختر صدیق صاحب حفظہ اللہ، جو کہ نکاح کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے اس پہ ہم سے مخاطب تھے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ بیان کرنا قبول منظور فرمائے۔ اب میں محترم طاہر مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سوال و جواب جو ہے وہ طلباء سے بھی کریں اور معزز مہمان گرامی سے بھی کریں اور ان میں انعامات جو ہیں وہ تقسیم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء سے پہلا سوال ہے، شیخ محترم نے سب سے پہلے کون سی آیت مبارکہ سے آغاز کیا تھا؟ بس آپ لوگوں نے صرف ہاتھ کھڑا کرنا، ہم پہلی لائن سے آغاز کرتے ہیں۔ جی بھائی جی بھائی یہ پہلے یہی یاد پڑی تھی۔ چلے آپ کا جواب بالکل درست ہے، تشریف لائیے گا۔ ہمارے بھائی سے آئے ہوئے مہمانوں سے سوال ہے، شیخ محترم کے خطاب کا آج عنوان کیا تھا؟ جی محترم جی نکاح کو کیسے آسان بنایا جائے گا؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے، تشریف لائیے گا۔ دوسرا سوال بھی ہمارے مہمانوں سے یہ ہے، برکت والا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ جی محترم دونوں کا جواب درست ہے، تشریف لائیے جی، دونوں ہی آ جائیں۔ طلباء سے غزوہ خیبر میں سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس سے ہوئی؟ جی کسی بچے کو بلائیے، میں سوال کر رہا ہوں۔ تسی کرو سوال۔ سوال تو ہو گیا، غزوہ خیبر میں محبوب علیہ السلام کی شادی کس وجہ سے ہوئی؟ پورا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا۔ چلیے تشریف لائیے۔
اچھا اچھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شادی میں حکمت کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں. آپ نے کہا کہ آپ کے پاس میرا طبیعہ وہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہے، تو انہوں نے پھر دی عثمان رضی اللہ عنہ. تشریف لائیے. ہمارے مہمانوں سے سوال ہے شرعی حق میں کیا کتنا شرعی حق میں ہونا چاہیے؟ جنہوں نے جواب دے دیا ان کے علاوہ بزرگوں کو جی بزرگوں جی وہ تو سعید بن مسیب کے ہاں جی یہ جواب صحیح ہے. آ جائیں تشریف لائیں. جی حیثیت کے مطابق ہے. طلباء سے جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی کے لیے کس شہزادے نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا؟ سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے کس شہزادے نے پیغام بھیجا تھا؟ جی جی ہاں جی سعید بن مالک آپ نے دو کو مکس کر دیا ہے. تشریف رکھتے ہیں. نہیں نہیں تشریف رکھتے ہیں. ولید آ جائیں. ولید بن عبد الملک تشریف لائیے گا. لو جی امیر صاحب ہمارے مہمانوں سے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا جب آپ کے ساتھ نکاح ہوا تو ولیمہ کس چیز کا تھا؟ آپ نے ولیمہ کیا کھلایا تھا؟ جی بزرگوں ہاں جی آ جاؤ جڑا ساڈے کول وہ بھی لے لو. خاموش بھائی طلباء سے نکاح کے کوئی سے 3 فائدے بیان کیجیے. نکاح کے کوئی سے 3 فائدے. دوبارہ للفرج دو ہو گئی. تیسرا اردو میں بیان کر دیجیے. اور روٹیاں پکانا ہی لب جاندی. آ جا ہمارے مہمانوں سے کہا دے جن مرضی فائدے 10 سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا حق محل کیا تھا؟ ہمارے مہمانوں سے ہے باہر سے آنے والے مہمانوں سے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا حق محل کیا تھا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ آپ کو عالم بعمل بنائے. آمین. ادھر داخلہ لینا ہے ٹھیک ہے. ہمارے مہمانوں سے سوال ہے ایجاب و قبول کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ آ جائیں آ جائیں آ جائیں. چلو ادھر بزرگ آ گئے نا. خاموش بھائی خاموش. لو جی جنہوں نے پہلے جواب دے دیے وہ دوبارہ دیا. ہمارے مہمانوں سے یہ سوال ہے اسلام نے نکاح کے لیے کس عمر کی شرط لگائی ہے؟ مہمانوں سے سوال ہے. مہمانوں سے جی 20-21 سال. تشریف
جی آپ ہاں جی ہاں جی آپ چاہیے بالغ ہونا آ جائیے. نہیں وہ جواب دیتے ہیں ویسے کسی نے پہلے ہی. اچھا ہاں جی وہ ایک بڑی لگی. چلو ہوں آ گئے آخری سوال ہے اسلام میں نکاح کا معیار کیا رکھا گیا؟ لڑکی کا یہ نہیں لڑکی کے حوالے سے یہ مہمانوں سے ہے کہ طلبہ سے؟ مہمانوں سے. جی آپ اسلام میں آپ نے ہاتھ کھڑا کیوں اینڈ پہ؟ ہاں جی نکاح کے لیے معیار کیا ہے؟ وہ آخری ہاں جی تشریف لائیے. آ جائیں. ابھی بھائی اردو بنا دیجیے گا تو 7 بجے انشاءاللہ ہماری بات کھڑی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اللہم